خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآنی آیات سے میں آپ تک کچھ باتیں پہنچا رہا ہوں، انسان کو اس کی پہچان ہو جائے. بات ہو رہی تھی، میں نے پچھلے پروگرام میں وعدہ کیا تھا آپ کو ایک حکایت سناؤں گا. ہم پر کبھی کبھی بھاری پڑتا ہے محنت کرنا، لیکن جب انجام سامنے آئے گا اس کا تکلیف کا بدلہ بہت اچھا ملے گا، یہ تکلیف بہت چھوٹی لگے گی. حضرت مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ کا طریقہ ہے، وہ کوئی بات سمجھانی ہو تو کہانی سناتے ہیں. مقصد کہانی نہیں ہے، نتیجہ ہے جس سے سبق سیکھنا، مگر کہانی سے بات سمجھنا آسان ہو جاتی ہے. حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص سفر کر رہا تھا جنگل میں، صحرا میں. اسے کہیں چھاؤں ملی درخت کے تلے. اس نے دیکھا تو سوچا میں کچھ دیر سستا لوں، کچھ آرام کر لوں، پھر ہمت ہو جائے گی، ابھی دھوپ سخت ہے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. وہ لیٹ گیا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جب سوتے ہیں ناک بند ہو جاتی ہے، منہ کھل جاتا ہے، وہ منہ سے سانس لیتے ہیں. حالانکہ طبی طور پر میڈیکلی یہ درست نہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ جو منہ سے سانس لے ناک بند ہو تو اس کی میموری یادداشت اچھی نہیں رہتی. اس کا منہ کھل گیا اور وہ بے خبر سو گیا. دور سے ایک شخص گزرا، سوار تھا. اس کو دور سے نظر آیا کہ اس کے کھلے ہوئے منہ میں ایک سانپ داخل ہو رہا ہے. اس کی نظر پڑ گئی. اب وہ وہاں سے تیزی سے آ رہا ہے اس کو بچانے کے لیے، مگر جب تک پہنچتا ہے وہ سانپ اس شخص میں داخل ہو چکا تھا. یہ بے خبر سو رہا تھا. اس نے اس سوتے ہوئے شخص کو اٹھایا. نیند سے یہ جب جاگا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اس کے پاس موجود ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ اسے اٹھنے کو کہہ رہا ہے کہ اٹھو. کیا یہ تمہاری جگہ ہے جہاں میں سو رہا ہوں؟ کہا نہیں. تو پھر مجھے کیوں اٹھا رہے ہو؟ اس نے کہا سوال نہ کرو، اٹھو. ورنہ اس نے وہ چھڑی جو ہاتھ میں تھی، لاٹھی، وہ دکھائی کہ ماروں گا، اٹھو تم. اس کو اٹھنا پڑا. ڈر سے یہ اٹھا کہ اگر نہیں اٹھوں گا تو یہ مارے گا. اس نے کہا دوڑ لگاؤ، دوڑو. اس کا دل نہیں چاہ رہا دوڑنے کو، مگر اس نے کہا دوڑو، ورنہ وہ لاٹھی دکھاتا ہے مارنے کے لیے. یہ دوڑا. کہیں رکتا ہے وہ پھر لاٹھی دکھاتا ہے. یہ غصے میں ہے، میں نے کیا جرم کیا ہے، کیا غلطی کی ہے. سو رہا تھا، اٹھا دیا. اٹھانے کے بعد بھی بس نہیں، دوڑا رہے ہیں، رکنے نہیں دیتے. اچھی خاصی دوڑ ہو گئی. آگے ایک باغ آ گیا. وہاں سیبوں کے درخت، ایپل ٹری تھے. وہاں پر درخت لگے ہوئے تھے. کچھ پھل نیچے گر جاتے ہیں، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں، کبھی خود گر جاتا ہے. وہ جو گرے ہوئے سیب تھے اس نے کہا یہ کھاؤ. اس نے کہا تم چاہتے کیا ہو؟ میں سویا ہوا تھا، مجھے اٹھا دیا، پھر دوڑایا، اب کہہ رہے ہو یہ سیب کھاؤ. میرا جی نہیں چاہ رہا. اس نے کہا کھاؤ ورنہ ماروں گا. اب یہ مار کے ڈر سے بچنے کے لیے خوف تھا اس کو کہ مارنا پڑ جائے. سیب کھا رہا ہے. وہ جہاں رکتا ہے کھانے کو وہ پھر اس کو لاٹھی دکھاتا ہے. اس نے اچھے خاصے سیب کھا لیے. اس نے کہا پھر دوڑو.
اب یہ اسے کہتا ہے تم مارنا چاہتے ہو تو ایک مرتبہ مار لو، یہ کیا ہے، اب میرے ساتھ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا بات نہیں کرو، دوڑو۔ یہ دوڑتا ہے، دوڑتے دوڑتے سفرادی طبیعت ہو جاتی ہے اور اس کو قے ہوتی ہے، الٹی، جس کو وامٹنگ کہتے ہیں۔ جب اس نے الٹی کی تو پہلے کچھ سیب نکلے اور ساتھ ہی وہ سانپ نکل گیا۔ اب اس کو نہ تو نیند سے اٹھنا یاد، نہ دوڑ یاد، نہ ہی وہ سیب کھانا، نہ وہ تکلیف، نہ وہ غصہ۔ اب جب اندر سے وہ نکلا تو یہ اسی کو بڑے احسان کی نظروں سے، شکر گزاری کی نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو میرا محسن ہے، اس نے تو میرے اندر سے جو چیز غلط چلی گئی تھی اس کو نکالا ہے، بلکہ اس کے سامنے کہتا ہے اور کچھ مار لیں، آپ نے تو مہربانی کی ہے، میں ایسے ہی آپ کے بارے میں بدگمانی کر رہا تھا، غلط سوچ رہا تھا، آپ نے تو بڑا مجھ پر احسان کیا۔ کہانی ختم۔ حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ نتیجہ پیش کرتے ہیں، اے انسان تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے جو تجھے نیکی سے روکتا ہے، اب اس کو نکالنا ہے۔ اس شخص کو ویسے بتا دیا جاتا کہ تیرے اندر سانپ چلا گیا تو اس کا کیا حال ہوتا، جو کیفیت ہو سکتا ہے وہ ویسے ہی مر جاتا، تو نکالنا تھا تو محنت کروائی۔ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، اس کو نکالنا ہے، اب کیا کریں؟ کبھی تجھے کہا گیا ہے وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، موسم گرم ہے، کبھی سرد ہے، روزے رکھوائے جاتے ہیں، زکوٰۃ دلوائی جاتی ہے، حج کروایا جاتا ہے، نیکیاں کروائی جاتی ہیں، تجھے یہ بھاری لگتی ہیں، مگر جب ان کا نتیجہ سامنے آئے گا تجھے یہ کچھ بھی نہیں لگیں گی، تو بلکہ شکر گزار ہوگا کہ میں نے اتنی محنت نہیں کی جتنا مجھے اجر ملا ہے۔ تو اے انسان، ان چیزوں سے گھبرا کر یہ نہ سمجھ کہ تجھ پر کوئی زبردستی کی گئی ہے، نہیں، تیرے لیے آسانی ہے۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اور یہ تکلیف تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اللہ کو اس سے کچھ نہیں، وہ ان چیزوں سے بے پرواہ اور پاک ہے کہ اسے کچھ ملے گا یا اس کا کچھ جائے گا، یہ اس کے لیے سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جد و جہد کریں نیکیوں کے حوالے سے تاکہ کل اجر ملے۔ ماں کتنی تکلیف اٹھاتی ہے، لیکن جب بچہ گود میں آ جاتا ہے اسے تکلیف یاد نہیں رہتی۔ آپ بھی کسی چیز کے لیے بہت محنت کرتے ہیں، جب آپ کو اس کا صلہ ملتا ہے تکلیف بھول جاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو یہ جو نیکیاں کرنی ہیں، یہ جو محنت کرنی ہے، کل جب اس کا صلہ ملے گا، بلکہ ایک حدیث شریف اور بھی سن لیجئے، قیامت کے دن اللہ تعالی بندے کو بہت کچھ دے گا، وہ کہے گا یا اللہ یہ میری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی جس کا یہ بدل ہے، یہ مجھے اتنا بہت کچھ نوازا گیا ہے، یہ کس بات کا انعام ہے؟ تو جواب ملے گا کہ تو دنیا میں بہت دعائیں کرتا تھا، ہم نے بہت سی دعائیں تیری دنیا میں قبول نہیں کی، آج کے لیے ان کو رکھ دیا تھا، یہ ان کا بدل ہے۔ تو بندہ اس دن کہے گا کاش میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، مجھے آج ہی ملتا، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے۔ حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، جو میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق، ظاہری زمانہ پایا مگر بوڑھی ماں کی خدمت میں لگے رہے اور صحابی نہ بن سکے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف، ان کے علاقے کی طرف منہ کر کے فرمایا کرتے تھے مجھے ادھر سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ وہ حضرت اویس قرنی کبھی ایک رات رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں۔ تو ان کی والدہ ماجدہ کہتی تھیں بیٹا تیری جان کا بھی تجھ پر کچھ حق ہے کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کر، اس کو بھی، اپنے بدن کو، جسم کو، اپنی جان کو بھی کچھ آرام پہنچا۔ تو جواب میں کہتے ہیں اماں جان
یہ اس کو 4 دن تکلیف اٹھا لینے دیں تاکہ ہمیشہ کا آرام مل جائے. اس کو ابھی آرام پہنچایا تو پھر ہمیشہ کی تکلیف اٹھانی پڑے گی. میں اس کو اسی لیے اس وقت محنت میں لگائے ہوئے ہوں. کتنا بڑا پیغام دیا. ہم وقتی آرام کے لیے ابدی لذت قربان کر رہے ہیں. سوچئے کیا یہ گھاٹے کا سودا نہیں؟ ہمیں سوچنا چاہیے. سورہ الطارق 30ویں پارے میں ہے، 86 نمبر ہے سورت کا. اس کی آیت نمبر 5. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ. پھر انسان کا لفظ اس میں آیا. سو انسان کو دیکھنا چاہیے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا. پھر انسان کی تخلیق کا ذکر بار بار اسے یاد دلایا جا رہا ہے. اے انسان ذرا اللہ کی قدرت کو تو پہچان. آج تجھے کچھ بنانا پڑتا ہے. ہم نے تجھے عقل دی ہے، دماغ دیا ہے، صلاحیت دی ہے. یہ ہماری چیزیں جتنی بنائی ہوئی ہیں ان سے جوڑ کر مشین بنا لیتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے. میں نے یہ مشین بنائی، میں نے یہ چیز بنائی، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے، اس میں یہ خوبی ہے. اس رب کو تو یاد کر جس نے تجھے بنایا. جب تیرے ذہن میں اس رب نے اتنے کمالات رکھے ہیں، تجھے بنایا ہے، وہ کتنے کمال والا رب ہے. پھر وقوع قیامت یعنی قیامت آنی ہے، قائم ہونا ہے. قیامت نے موت ضرور آنی ہے، ہم نے آگے جانا ہے. تو اپنی ابتدا پر غور کر اور اپنی اگلی زندگی کو کامیاب بنانے کی فکر کر. سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے. میں پھر کہوں گا، ہم سائنس کی معلومات سے بہت متاثر ہوتے ہیں. کیا ہے؟ میرا تو جی چاہ رہا ہے میں آپ کو صفوں کے صفحے وہ پڑھ کے سناؤں جو سائنسدانوں نے بتائے، اور وہ خود حیران ہیں کہ 7ویں صدی عیسوی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ جانتے تھے، جو آج جا کر پتا چلا ہے. اور ابھی بھی ان کو پورا نہیں پتا چلا جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا. تو اے انسان، اپنی قدر پہچان، اپنی عزت پہچان، اپنی شناخت. کہتے ہیں نا خود اپنے آپ کو اپنی آئیڈینٹیٹی ہو جائے کہ آپ ہیں کیا. تو جب اپنی پہچان ہوگی پھر اپنی پہچان کے بعد مقصد زندگی پہچان. تجھے بنایا کیوں گیا، تیری شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، اور پھر آگے جہاں جانا ہے اس کی سوچ اور اللہ کی قدرت پہ غور کر. اسی حوالے سے اسی 30ویں پارے میں اس کے بعد سورۃ الفجر ہے، اور اس میں بھی انسان کا ذکر. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. اس حوالے سے صرف ترجمہ سن لیجئے. اس آیت پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا ترجمہ. مگر انسان بھی عجیب چیز ہے، عجب شے ہے کہ جب آزماتا ہے اس انسان کو اس کا رب، یعنی اس کو عزت دیتا ہے اور اس پر انعام فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی. اور جب اس کو یوں آزماتا ہے، اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے، تو کہنے لگتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. یہ انسان کا مزاج بتایا جا رہا ہے. اس پر گفتگو انشاءاللہ آئندہ نشست میں کروں گا. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى.
خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تخلیق انسان قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں قرآن میں جہاں جہاں لفظ انسان آیا ہے، میں اس حوالے سے آپ تک کچھ باتیں اس خیال سے پہنچا رہا ہوں کہ انسان کو اس کی پہچان ہو جائے. کہیں کوئی غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے ذہن پر یا قلب پر، دل پر، وہ اٹھ جائے اور ہم اپنا مقصد زندگی پہچان کر، اپنی شناخت پا کر خود کو بھی سنوار لیں اور اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کر لیں. آیت پڑھی تھی میں نے سورہ الفجر کی کہ انسان عجب شے ہے. جب اللہ تعالی اسے آزماتا ہے، عزت دیتا ہے، انعام دیتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی. اور اللہ اگر آزمائے کسی تکلیف میں ڈال کر، کوئی روزی تنگ کر دے، تو پھر کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا. کلا، ایسا نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس دولت کی فراوانی ہوتی ہے، بڑے آسائشوں والے ماحول میں رہتے ہوئے نہ اولاد کی کمی، نہ پیسے کی کمی، نہ نام کی کمی، نہ اسباب کی کمی. معاشرے میں لوگ انہیں ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے لوگ ہیں جی، اونچے لوگ ہیں جی، یہ مال والے لوگ ہیں. اس کے مقابل کچھ لوگ مفلس، تنگ دست، کئی قسم سے محروم ہوتے ہیں. دونوں کا رد عمل یکساں نہیں ہوتا، ری ایکشن. کچھ مادہ پرست ہوتے ہیں اور کچھ روحانی طور پر شمار کرنے والے ہوتے ہیں. یہ جو مادہ پرست ذہنیت ہوتی ہے، مٹیریلسٹک جن کو ہم کہتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ جو شان ہے، آن بان ہے، اللہ کی جناب میں ہم بڑے عزت والے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں بہت نواز رہا ہے. اور جب کہیں تنگ دستی یا تھوڑی سی غربت کے شکار ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالی نے اپنی نگاہ کرم سے محروم کر دیا ہے، تبھی ان کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے. فصل کاشت کرتے ہیں تو اگتی نہیں، باغات ہیں تو پھلتے نہیں، تجارت ہے تو اس میں ترقی نہیں ہے. وہ دولت کی کمی بیشی سے اللہ تعالی کے بارے میں رائے قائم کرتے ہیں. دولت ہے تو اللہ راضی ہے ہم پر، دولت نہیں ہے تو اللہ نے منہ موڑ لیا ہے، معاذ اللہ، اللہ ناراض ہو گیا ہے، اللہ نے ذلیل کر دیا ہے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. شریعت اسلامیہ، اسلامی تعلیمات میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ایمان والوں کی سوچ کا کیا حال کہ وہ دونوں حالتوں کو امتحان سمجھتے ہیں، تنگ دستی کو بھی اور فراخ دستی کو بھی، یعنی ہاتھ کھلا ہو تو بھی، ہاتھ تنگ ہو تو بھی. اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ اگر عطا ہے تو شکر میں کمی نہ ہو، اور اگر
کہیں سلسلہ نوازشات کا روکا گیا ہے تو صبر کریں، شکایت نہ آنے پائے۔ شکر اور شکوہ یہ دو لفظ ہیں، تو شکر کرتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے۔ وہ لوگوں میں جو عزت ہوتی ہے اسے اللہ کی عطا جانتے ہیں، اور اگر کبھی کمی ہو تو اس کو اپنی خطا جانتے ہیں۔ میں پہلے بھی آپ کو یہ بات بتا چکا ہوں، ہمارا مزاج کیا ہے؟ اچھا ہو جائے تو ہم اپنا کہتے ہیں کہ میں نے کر دیا، برا ہو جائے تو ہم اللہ کی طرف لگا دیتے ہیں۔ نہیں، ایمان والے کا کیا ہے؟ اچھا ہو تو رب تعالیٰ کی عطا ہے، کچھ غلط ہو جائے تو میری خطا۔ میں آپ کو ایک بات سناؤں، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس سواری تھی، اونٹ یا گھوڑا جو بھی کہہ لیجئے، روزانہ اس پر بیٹھ کے سفر کرتے تھے۔ ایک دن صبح اس پر سوار ہوئے تو وہ مستی کرنے لگا۔ ہمارے ہاں لفظ مستی جس معنی میں آتا ہے میں نے اسی معنی میں کہا، حالانکہ لفظ مست کے معنی گم ہو جانا، کسی چیز میں کھو جانا۔ کوئی کہے کہ یہ خدا مست ہے یعنی اللہ تعالی میں گم، مگر ہمارے ہاں مستی لیتے ہیں شرارت کے معنی میں نے ان معنوں میں کہا۔ تو وہ جانور تھا، مستی کرنے لگا۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو فوراً چابک مارتا، اس کو جانور کو کچھ نہ کچھ سناتا۔ وہ اللہ والے تھے، فوراً کہنے لگے مجھ سے ضرور رب کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے کہ تو میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ ذرا سوچ دیکھیے، غور تو کیجئے آپ کہ آگے ہرڈلز ہیسلز آئے ہیں تو کہیں مجھ سے کچھ ایسا ہوا ہے کہ میرے لیے ایسا میرے سامنے آیا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم تو غور بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ والے کیا کرتے ہیں؟ شکر کرتے ہیں، اور اگر کبھی آزمائے جائیں تو صبر کرتے ہیں، مگر شکایت نہیں کرتے۔ ان کے پاس کمایا ہوا حلال اچھا مال ہو تو وہ اپنی ذات کو بھی اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، کمزور اور ضعیف لوگوں کی، ناداروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، جس کو آج کل کی زبان میں چیریٹی کہا جاتا ہے، وہ اس طرح کرتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات سن لیجئے، میرا کمایا ہوا مال حلال نہیں ہے اور میں چیریٹی کر رہا ہوں تو ثواب کی امید پہ نہ کروں۔ کیا کہ وہ مال میرا نہیں ہے، کسی مستحق کو دے دوں تاکہ مجھ پر وبال نہ رہے، اس کو اپنے سے جلدی دور کر دوں۔ مگر ناجائز کمائی پر چیریٹی کر کے ثواب کی امید رکھنا یہ بہت بڑی حماقت ہوگی۔ ہاں، ایسے مال کو فوراً خود سے دور کریں اور کسی مستحق کو بغیر ثواب کی نیت کے دے دیں۔ فقر، غربت آ جائے انسان پر، مختلف حالتیں، صبر۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک کونین ہیں، مگر 3 دن فاقہ ہو جاتا ہے، 2 مہینے گھر میں چولہا گرم نہیں ہوتا کیونکہ پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں، پانی اور کھجوروں پر گزارا ہو جاتا ہے۔ مالک کونین ہیں، انہوں نے دنیا کو اختیار نہیں کیا، کھجور کی چھال کی موٹی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے تو جسم اقدس پر اس کے نشان بن گئے چٹائی کے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا انکار کرنے والے کافر لوگ مخملی ان کے غالیچے ہیں، کتنے مزے ہیں، اور آپ اللہ کے حبیب کائنات کے سردار ہو کر یہ حال۔ فرمایا یہ دنیا 4 دن کی ہے، میں نے آخرت کا عیش اختیار کیا ہے، دنیا کو اختیار نہیں کیا۔ اے انسان، نعمت ملے تو شکر تو کر، اور اگر کبھی آزمائش ہو تو اللہ پر شکایت نہ کر، اس پہ الزام نہ رکھ، بلکہ اپنی خطا جان کر توبہ استغفار کر، اور رب تعالی کا وعدہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم نعمت کا شکر کرو گے اس نعمت میں اضافہ کر دیا جائے گا۔
ہم یہ شکایتیں کر کے تو اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں، ہمیں شکایتوں سے بچنا چاہیے۔ حرام ذرائع نہیں اختیار کرنے، کام چوری نہیں کرنی، جال سازی نہیں کرنی۔ جال سازی کا مطلب کہ کسی کا فارمولہ ہے وہ بناتا ہے اور میں اس کی نقل کر کے اس سے کم درجے کا مال وہی شکل بنا کے دے دیتا ہوں، اور مقصد کیا ہے؟ 4 پیسے مل جائیں، لیکن اس سے صحتوں پر کتنا اثر ہوگا، معاشرے میں کتنا بگاڑ ہوگا، اور جو کمائی ہوگی وہ ساری حرام ہوگی۔ ذخیرہ اندوزی کر لی، لوگوں کو ضرورت ہے کھانے پینے کی چیزوں کی، اور میں نے روک لیا کہ جی پیسے بنیں گے، جب تنگی ہوگی مہنگے داموں بیچوں گا، تو ایسی کمائی حلال نہیں ہوتی۔ پھر تمہارا حج کرنا، عمرہ کرنا، بڑے بڑے چیریٹی کے کام کرنا کیا معنی رکھے گا؟ سوچنا ہے کہ کمائی بھی حلال ہو، اور اس کا مصرف یعنی جہاں خرچ کی جائے، اولاد پہ خرچ کیجئے جائز، اپنے جو قریبی ہیں ان پر خرچ کریں۔ اچھا یہ بھی ایک عجب مزاج ہے، کبھی دینا ہوگا تو ایسی جگہ دیں گے جہاں نام ہو، اپنے قریبی رشتہ دار جن کا حق زیادہ ہے، جن کو دینا سب سے پہلے چاہیے، ان کو نہیں دیتے کیونکہ نام نہیں ہوگا۔ تو یہ بھی عجیب سوچ بنی ہوئی ہے۔ تو قرآن کریم نے بتا دیا کہ دولت کی کثرت یا قلت، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور ناراضگی کو معیار نہ بناؤ، بلکہ جو طرز عمل تم اختیار کرو گے، یعنی تمہیں مال ملا ہے تو تمہارا کیا حال ہے، عیش میں اور تیش میں تمہاری کیا کیفیت ہے؟ کیا تم اللہ کے شکر گزار بنتے ہو یا اللہ کے تم ناشکرے بنتے ہو؟ یہ تمہاری کیفیت جو ہے یہ امتحان ہے۔ دولت کی کثرت و قلت کو معیار نہ بناؤ۔ تو یہ اس کے فضل کی اس طرح نہیں نشانی ڈھونڈو یہ افلاس کی صورت میں، ہاں اللہ کا شکر کرنا سیکھو، اور اگر نہیں ہو تو پھر اللہ کو راضی کرو، استغفار کرو، وہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو یہ بھی آپ نے اس کو سنا۔ اب اس سے آگے مزید پیش کرتا ہوں۔ اسی میں اس صورت میں ایک بات میں نے اس لیے صورت فجر میں کرنی ہے کہ اس میں پھر نفس سے مطمئنہ کا ذکر آیا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن۔ میں پہلے بتا چکا ہوں نفسوں کی 3 حالتیں، امارہ، لوامہ، مطمئنہ۔ امارہ ہوتا ہے منکروں کا، لوامہ ایمان والوں کا جو غلطی پر ان کو ملامت کرتا ہے، اور یہ مطمئنہ ایمان کے خاص لوگ جو اولیاء ہیں یا اعلیٰ درجے کے انبیاء کی تو بہت شان ہے، اور پھر سید الانبیاء کی سب سے زیادہ۔ تو یہ مطمئنہ نفس مطمئنہ، اس کو بنانے کی کوشش کریں، رب سے راضی رہیں اور رب کی طرف جانا یاد رکھیں۔ اس کے بندے بنیں گے تو انشاءاللہ وہ ضرور جنت عطا فرمائے گا۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا۔ گفتگو میں کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى. يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان، قرآن اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں انسان کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہے کیا، کیسے بنا ہے، کیا مقصد ہے، اس انسان میں کیا خوبیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، یہ معلوم ہو جائے تو زندگی کتنی آسان۔ تو یہی قرآن بتا رہا ہے۔ سورۃ الفجر میں ایک اور جگہ بھی قرآن کا ذکر، آیت نمبر 23 اور سورت نمبر 89 89۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس روز انسان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس سمجھنے کا کیا فائدہ، قیامت کا دن ہوگا۔ یہ ساری کائنات، انٹائر ورلڈ، یونیورس، سب لپیٹ دیا جائے گا۔ پہاڑ نہیں رہیں گے، آسمان نہیں رہیں گے، سب کچھ ختم، سارا نظام عالم ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا لپیٹ دیا جائے گا۔ قبروں سے انسان نکالے جائیں گے۔ قبر سے مراد زمین کا گڑھا نہیں ہے، وہ ہول جو جس میں آپ سمجھتے ہیں، یہ برزخ۔ جب آپ کی وفات ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کسی جانور کے پیٹ میں یا سمندر کی آغوش میں ڈال دیے گئے، وہ بھی قبر ہے آپ کے لیے، برزخ، اس کا نام برزخ پردے کو کہتے ہیں۔ سب کو نکالے گا۔ اگر کسی کے ہاتھ پاؤں کان ناک کٹ گئے ہوں گے، سب جوڑ کے جمع کر دے گا اللہ۔ دوبارہ ہڈیاں ہوں گی، بکھر گئی ہوں گی، اللہ دوبارہ بنا دے گا، سب جمع ہوں گے۔ اس دن انسان کے سامنے اس کے تمام اعمال ہوں گے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ انسان جواب دہ ہے۔ میں کسی ادارے میں ملازمت کرتا ہوں، نوکری، جاب ہے، مجھے ایک ایک چیز کا جواب دینا ہوتا ہے۔ میں کسی گھر میں ہوں، گھر میں بھی میں ایک طرح سے جواب دہ ہوتا ہوں، کون سی چیز کہاں رکھ دی ہے، کیا کیا ہے، جواب دہ۔ میاں بیوی کا رشتہ ہو، ماں باپ اولاد کا، ہم سب کسی نہ کسی صورت جواب دہ ہیں یہاں پر۔ حکومتوں میں بھی ان کے جو عمال ہوتے ہیں، یعنی آفیسرز ہیں، ورکرز ہیں، جواب دہ ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی نظام ہوگا، یہ جواب دہی ہوگی۔ کہیں بند کمرے میں دینا ہے، کہیں ایک آدمی کو رسمی دینا ہے، مگر یہ تمام لوگوں کے سامنے قیامت کے دن بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا وقت کیسے گزارا، تجھے جو جو کچھ دیا گیا تھا تو نے کیسے برتا، جوانی دی تھی، مال دیا تھا، صحت دی تھی، کیسے کیا سب کچھ، ہم اس کے جواب دہ ہیں۔ یہ جواب دہی کا احساس انسان کو خود پر قابو سکھاتا ہے۔ مجھے پتا ہو کہ میں جس ادارے میں ہوں وہاں پر حاضری کا وقت، رخصت کا وقت نوٹ کیا جاتا ہے، میری کارکردگی پر نظر رکھی جاتی ہے، میں مستعد رہوں گا، ایکٹیو، کوشش کروں گا کہ مجھ سے شکایت نہ ہو، ورنہ میں نکال دیا جاؤں گا۔ میری جو مراعات ہیں، فیسلٹیز، وہ لے لی جائیں گی، میرے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، میں سہولتوں سے خالی ہو جاؤں گا۔ اے انسان، سر سے پاؤں تک تجھے وجود ملا، نعمتیں ملی، عزت ملی، تو نے اللہ کے سامنے جواب دینے کے احساس کو اپنے اندر رکھا، سوچا کہ میں نے ایک دن جواب دینا ہے۔ میں آج کسی پر گرج رہا ہوں، برس رہا ہوں، جتا رہا ہوں، جانے کس کس انداز میں ہم
ملازموں سے، دوستوں سے، اپنے کارندوں سے کیا کیا لہجے رکھتے ہیں، کیا کیا لفظ برتتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں۔ مثلا بھائی نے بہن کے ہاں یا بہن نے بھائی کے ہاں اپنے بچوں کا رشتہ چاہا، نہیں دیا، بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ذرا سے چھوٹے سے رویے پر کہ یا میں گیا تھا اس کے گھر، اس نے مجھے اچھی طرح بلایا نہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قطع رحم، ایسے رشتے جن کو بلا عذر شرعی، بغیر شرعی وجہ کے اس طرح چھوڑ دینا، نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ مگر ہم یہ سب کچھ رکھتے اور بھول جاتے ہیں کہ میں نے بھی ایک دن اللہ تعالی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ امام اہل بیت سیدنا امام زین العابدین، یہ زین العابدین لقب ہے ان کا، سیدنا امام حسین کے فرزند۔ کیوں زین العابدین کہتے تھے انہیں؟ کہ اس لیے روزانہ فرض نمازوں کے علاوہ 5 وقت یہ روزانہ 1000 نفل ادا کیا کرتے تھے، عبادت کرنے والوں کی زینت۔ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ان کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے، یلوش۔ ان کے بیٹے امام محمد باقر فرماتے ابا جان آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آپ اس طرح ہو جاتا ہے جیسے کسی نے خون آپ کا نچوڑ لیا ہو، بالکل پیلے پڑ جاتے ہیں آپ ہیبت کی وجہ سے۔ تو حضرت امام زین العابدین نے جواب دیا، بیٹا جانتے ہو میں کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں؟ اس کے جلال سے، اس کی ہیبت سے میرا یہ حال ہوتا ہے۔ وہ جو اولیاء ہیں، جو گناہ نہیں کرتے، جو محفوظ ہیں، ان کا یہ حال ہو، اور ہم جو سارے کے سارے گناہوں میں لتھڑے ہوئے، سراپا آلودہ اسیاں، ہم پرواہ نہ کریں۔ اے انسان تو جواب دہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اس دن تجھے سمجھ آئے گی، مگر اس دن کیا فائدہ اگر آج ہوش نہیں ہے۔ تو یہ جو غفلت میں وقت گزارنا ہے نا، جی آئے گا ٹائم، دیکھا جائے گا، یہ ٹائم نہیں آتا، اور پھر کف افسوس، کف کہتے ہیں ہاتھ کو، افسوس وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ملنا، وہ پھر رہ جاتا ہے، کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہوشیار رہنا ہے، ہر لمحے پتہ نہیں جو سانس اندر گیا ہے واپس آئے گا یا نہیں، جو باہر ہوا ہے اندر جائے گی یا نہیں، ہر لمحے کو آخری لمحہ، خوف بھی ہو امید بھی ہو، اس کے بیچ کی حالت۔ اللہ سے ڈریے، اس کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو مقبول بندے یاد رکھتے ہیں، اور جو غافل ہیں یا منکر ہیں وہ بھول جاتے ہیں۔ انہیں یاد نہیں کہ کل قیامت میں ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اس دن جا کر انہیں جو یاد آئے گا تو پھر اس دن کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، بند نہیں ہوا۔ مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، کف افسوس ملنے کی بجائے جو وقت ہے اس کو پوری طرح استعمال کریں، اور اس میں وہ کریں جس سے فائدہ ہوگا، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم سستیوں سے بچیں، غفلتوں سے بچیں، کوتاہیوں سے بچیں، اور یاد رکھیں کہ ہم نے ایک دن بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے اور جواب دینا ہے۔ یہ احساس رہے گا تو آپ خود پر قابو پائیں گے، کوتاہیوں سے بچیں گے، اور اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی کرتے رہیے، پھر جب آنکھ کھلے گی اس دن کچھ نہیں بچا سکیں گے آپ اپنے آپ کو، پھر نتائج بھگتنا ہوں گے۔ اس کے بعد سورہ البلد ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، آیت نمبر 4 ہے اور سورت نمبر 90۔
بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں زندگی بسر کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلے قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے اس شہر مکہ کی جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے پھرتے ہیں، وہاں رہتے۔ ہم نے انسان کی تخلیق اس لیے نہیں کی کہ وہ آرام اور آسائش کے ساتھ یعنی غفلت میں مزے سے بسر کر کے بزم عالم سے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بس آئے کھایا پیا سوئے اور چلے گئے، نہیں، بلکہ آپ کو یہ جو زندگی ملی ہے اس میں خود آپ کے لیے بھی اور آپ کے ارد گرد گردا گرد رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، شہری ہیں، وطنی ہیں، پوری انسانی برادری، ہیومن سوسائٹی ایک دوسرے کے حق رکھ دیے گئے، کسی کے زیادہ کسی کے کم۔ ان حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے لیے بھی آسانی کریں، ان کے لیے بھی آسانی کریں۔ میں تو چاہوں گا کہ جی مجھے رستہ مل جائے، یہ اگر میں دوسرے کا رستہ روک رہا ہوں اس پہ میرا دھیان کیوں نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں میری دیوار پر کوئی بھی تھوک نہ پھینکے، کوئی پوسٹر نہ لگائے، میں دوسرے کی دیوار پہ کیوں لگا رہا ہوں؟ میری گھنٹی بلا وجہ کوئی نہ بجائے، میں دوسرے کے لیے شور کا اہتمام کیوں کر رہا ہوں؟ مومن کی تو یہ پہچان بتائی گئی، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ذرا جھانکنا ہوگا ہمیں، اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا، میں بھی اور آپ بھی۔ خطرات اور مصائب آئیں گے، اگر یہ زندگی میں چیلنجز نہیں ہوتے تو زندگی کیا ہوتی؟ مشین ہوتی، روبوٹ، بیٹری لگا دی یا جب تک بیٹری ہے چلتی رہتی، ایک ہی طرح کی حرکت ہوتی، اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ انسان ہے، عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، پھر رہنمائی کی گئی ہے، تو بیماریاں ہوں گی، ناکامیاں ہوں گی، کامیابیاں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، طرح طرح کے مسائل آئیں گے۔ اے انسان، تو نے ان دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہے، اپنے آپ کو بھی کامیاب بنانا ہے، ماحول کو بھی اچھا رکھنا ہے۔ کاش کہ انسان کو اس کی پہچان ہو جائے۔ یہ قرآن ہے، پڑھیے، سمجھیے، اس پر عمل کیجیے۔ آج کی نشست کا وقت ختم ہوا، آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی۔ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تخلیق انسان قرآن کی روشنی میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں، انسان کو عقل دی گئی۔ اس عقل کے کچھ تقاضے ہیں، انٹلیکٹ پاور۔ بچے سے کوئی چیز سرزد ہو جائے، بچہ کچھ کر بیٹھے تو آپ کہہ دیتے ہیں بچہ
بچہ ہے، یعنی ابھی اس میں عقل تو دی گئی مگر اس میں اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، بچہ ہے۔ کوئی نا سمجھ ہو، پڑھا لکھا نہیں ہے، دیہات میں اس نے کہیں بند، آپ کہہ دیتے ہیں اس نے بھی اپنی عقل کو نکھارا نہیں ہے، اس مرحلے سے نہیں گزرا، رعایت کرتے ہیں۔ یہ بتائیے عقل والے سے جب خطا ہو تو کیا رعایت کرنی چاہیے؟ سوچیے، ایک ناسمجھ ہے یا ایک ابھی اس میں صلاحیت نہیں عقل استعمال کرنے کی، لیکن جو اپنے آپ کو میچور کہتا ہے، میں تو بالغ ہوں، سمجھدار ہوں، سیانا ہوں، بلکہ کچھ زیادہ سمجھتا ہے، وہ خطا کرے اور وہ بھی جان بوجھ کر، جبکہ پتا ہو کہ یہ خطا ہے، اس کا انجام یہ ہوگا، تو کیا وہ قابل معافی ہے یا زیادہ مواخذے کا، اس سے زیادہ باس پرس، اس کی زیادہ سرکوبی ہونی چاہیے، گوشمالی ہونی چاہیے؟ ہم دیکھ کر بھی نہ سیکھیں تو پھر کیا ہوگا؟ مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں شیر تھا، بھیڑیا اور لومڑی کہ چلو مل کے شکار کرتے ہیں، بہت اچھا، شکار پر گئے، شیر نے نیل گائے مار لی، بھیڑیے نے ہرن شکار کیا، لومڑی نے خرگوش، شکار سامنے ہے، شیر جنگل کا بادشاہ، ابو الحارث اس کی کنیت ہے، جنگل کا بادشاہ، اس نے بھیڑیے سے کہا تقسیم کرو، شکار تقسیم کرو۔ بھیڑیا، یہ گرگ کا لفظ فارسی میں بولتے ہیں، گرگے بارادیدہ، گرگا بھی کہتے ہیں، سیانا سمجھتا ہے اپنے آپ کو بہت، اس نے کہا جی تقسیم کی کیا بات ہے، اپنا اپنا شکار، اپنا اپنا حصہ، آپ نے نیل گائے ماری ہے آپ وہ کھائیے، میں نے ہرن مارا میں وہ کھاؤں گا، لومڑی نے خرگوش مارا وہ کھائے۔ شیر کو غصہ آیا، اس نے اس پہ ایک ہاتھ رسید کیا، وہ بھی ڈھیر ہو گیا۔ شیر نے لومڑی سے کہا اب تم تقسیم کرو، اس نے کہا سنیں ابھی ایسا کیجئے، آپ بطور ناشتے کے ہرن لے لیجئے، تازہ تازہ ہے، اور پھر جب پورا کھانا ہوگا گائے کھا لیجئے گا، اور پھر صبح یہ خرگوش لے لیجئے گا۔ اس نے کہا تم، اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شیر نے کہا لومڑی تم نے یہ تقسیم کا اتنا اچھا طریقہ کیسے سیکھا، خوش کر دیا تم نے؟ اس نے کہا میں نے بھیڑیے کے حال سے سیکھا ہے، اس کے انجام سے سیکھا۔ مولانا روم یہ بات سنا کر کیا کہتے ہیں، وہ جانوروں نے تمہیں کچھ سکھایا ہے، ان سے سیکھ لو۔ قابیل کو پریشانی تھی کہ میں اپنے بھائی کی لاش اٹھائے پھر رہا ہوں، کیسے دفن کروں، تو 2 کووں نے آ کر سکھایا تھا کیسے دفن کیا جاتا ہے۔ قرآن نے بتا دیا جو سرکش تھے، نافرمان تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ پہلوں کا حال دیکھ کر پیش رو جو پہلے گزر گئے، ان کا انجام دیکھ کر بھی ہم نہ سیکھیں تو کیا سمجھدار ہوں گے؟ انسان تجھے ایک اور آیت سناؤں، آئیے میں نے جس آپ کو جو اب آیت سنانی ہے یہ انسان کی فضیلت کو بہت زیادہ بیان کرتی ہے، مگر اس انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا ہوگا۔ یہ سورت 3 ترتیب میں اس کا نمبر 95، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہترین تقویم پر، اعتدال پر،
عقل کے حوالے سے بھی، شکل کے حوالے سے بھی۔ اگر انسان کو دیکھا جائے بنظر غائر تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح سامنے آتی ہے کہ صورت ہو، معنوی حسن ہو، کمال ہو، کوئی بھی چیز، کتنی مخلوقات ہیں، انسان کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتی دنیا کی کوئی چیز۔ بہت زیادہ قیمتوں والے جانور ہوتے ہیں، ان کی نسلیں پرکھی جاتی ہیں، بہت کچھ ان کے اندر بھی وہ حسن ڈھونڈتے ہیں، بہت قیمت لگ جاتی ہے ان کی۔ پرندے، درندے، ہوائی مخلوق، آبی مخلوق، انسان کے سامنے سب کے سر جھکے ہوئے ہیں۔ سب سے بڑے جسم کا جانور کون سا ہے زمین پر؟ ہاتھی۔ وہ محبت جو ہوتا ہے فیلبان، اس کو جس طرح چاہتا ہے اس سے کام لے لیتا ہے۔ چھوٹے سے بچوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ رسی ڈالی ہوئی اونٹوں کی ایک لمبی قطار کو لے کر چل پڑتے ہیں۔ انسان کی بات کر رہا ہوں۔ آپ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ جدھر چاہتے ہیں سدھا لیتے ہیں، وہ آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ علمی قوت آپ میں آ جائے تو دنیا میں کیسے کیسے دماغ ہوئے، کیا کیا ایجادات کی ہیں، آپ کے سامنے ہیں اور آپ روز دیکھتے ہیں، برتتے ہیں۔ علم و عرفان کے حوالے سے علماء کی شان، امام غزالی ہے، امام رازی ہے، شیخ سعدی ہیں، مولانا روم، اوپر جائے امام اعظم ابو حنیفہ، پھر صحابہ، پھر انبیاء، پھر نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان، فرشتے اس انسان کو سجدہ کرتے ہیں۔ اپنی پہچان ذرا سنتے جائیے، انسان ہے نا، مسجود ملائک، کتنی عزت بخشی ہے کہ اللہ تعالی اس کے لیے کیا کیا فرما رہا ہے۔ جانوروں کو کس طرح غذا ملتی ہے اور وہ کس طرح کھاتے ہیں۔ اے انسان، تجھے کیا مل رہا ہے؟ درخت کا سب سے بہترین حصہ پھل تیرے پاس آ رہا ہے، اور تیرے کھانے کے انداز کیسے ہیں۔ آوازیں جانوروں کے پاس بھی ہیں، انسان کے پاس بھی ہے، لفظ بنتے ہیں۔ ایک انسان 70 زبانیں سیکھ لیتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے حضرت آدم علیہ السلام 7 لاکھ زبانیں جانتے تھے، اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کائنات کے نبی ہیں، سب کی زبانیں جانتے ہیں۔ اللہ کی عطا، کتنی بولیاں ہیں، بولتا ہے اس آواز سے تجھے کتنی مدد ملتی ہے، کس طرح باتیں کر لیتا ہے، اپنا آپ دوسروں کے سامنے کیسے بیان کر دیتا ہے، اپنی غرض و غایت کو بیان کر لیتا ہے۔ اسی ایک خوبصورتی کو دیکھ لے، اسی ایک اچھائی کو دیکھ لے۔ ہر جانور اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر جھکاتا ہے، لیکن انسان تو لقمہ منہ میں ڈالتا ہے۔ پیشانی اونچی ہے، کچھ جھکے ہوئے ہیں، کچھ رینگنے کی حالت میں، سر بلند بنایا ہے۔ احسن تقویم۔ انسان کی عقل ہے نا، اعتراض کر بیٹھتا ہے۔ ایک انسان نے پہلی مرتبہ تربوز، واٹر میلن، ادوانا فارسی میں کہتے ہیں، چھوٹی سی بیل، نرم سی بیل کے ساتھ دیکھا۔ اتنا وزنی پھل نازک سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کسی مضبوط درخت پہ ہونا چاہیے تھا۔ فوراً رائے دے دی، حضرت انسان ہے۔ اپنی عقل کو بہت سمجھا کہ یہ غلط لگ گیا ہے۔ آگے گئے، ایک باغ، کھیت تھا، درخت لگے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے لیٹ گئے، سیب کا درخت تھا، کہنے لگے یہ چھوٹا سا پھل درخت پہ لگا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا تربوز بیل سے لگا ہوا ہے، تربوز کو یہاں ہونا چاہیے تھا، اس کو وہاں اس بیل پر ہونا چاہیے تھا۔ نیند آئی، سو گئے۔
اتفاق سے وہ ایک پھل ٹوٹ کر ان پر گرا. ہڑبڑا کے اٹھے. فوراً خیال آیا اگر اس کی جگہ تربوز ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. واقعی اللہ نے اس کو صحیح جگہ لگایا ہے. یہ بالکل سیب اپنی جگہ صحیح، وہ اپنی. ہم یہ جی ناک یہاں کیوں ہے، لمبی کیوں ہے، ایسا کیوں ہے. احسن تقویم جس کو رب فرما رہا ہے میری آپ کی تو سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. آج سائنس جتنی ریسرچ کر چکی ہے وہ بتا رہی ہے یہ کتنے متناسب، کیسی کیسی اللہ تعالی نے جو بنایا بہت خوب بنایا، اس جیسا تو کوئی بنا ہی نہیں سکتا. احسن تقویم، شکل دیکھیں، اس کی پوری کیفیت دیکھیں. یہ بیان ابھی جاری ہے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آئندہ نشست میں ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء